آپ سب لوگوں کو تکلیف دینے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے ذریعے ہم بلوچستان کے عوام کو آگاہ کریں کہ آج سے ایک ایکسرسائز ایک ایکٹیویٹی شروع ہو رہی ہے 12 دن کے لیے، جس میں ہماری کوشش یہ ہے کہ جو پولیو کیمپینز میں بچے رہ گئے ہیں، مسڈ آؤٹ چلڈرن جنہیں کہتے ہیں، ان کو ہم کور کر سکیں اور گھر گھر جا کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں اور اس مرض سے جو ہے وہ نہ صرف صوبے کو بلکہ اس ملک کو آزاد کرائیں۔ تقریباً 4 لاکھ بچوں کا ٹارگٹ ہے ہمارا۔ 4,000 سے زیادہ ٹیمیں جو ہیں وہ ڈپلائیڈ ہوں گی اور 12 دن 4,000 سے زیادہ لوگ ہوں گے اور 1,500 ٹیمیں ہوں گی، اور نیکسٹ 12 ڈیز انشاءاللہ تمام بلوچستان میں ہر ضلع میں یہ ایکٹیویٹی جو ہے وہ جاری رہے گی۔ ابھی ہماری کنسلٹیشن اور مشاورت ختم ہوئی ہے، ڈسٹرکس کو ڈائریکشنز دے دی گئی ہیں، ڈپٹی کمشنرز کو، ڈی ایچ اوز کو ان کے کام بتا دیے گئے ہیں، اور وہ نیکسٹ 12 دن تک جو ہے وہ اس کو پراپرلی مانیٹر بھی کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ گزشتہ جو کیمپین تھا اس میں بھی کافی کوئی گرفتاریاں بھی ہوئی جو انکاری والدین تھے، اور اس کیچ اپ مہم میں اس انکاری والدین کو کیا پیغام ہے اور ان کے خلاف کتنا سخت ایکشن ہو؟ دیکھیں، یہ مسئلہ جو ہے یہ اس کو صرف آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ایک چھوٹی سی بیماری ہے۔ نمبر ایک، یہ وائرس جو ہے وہ سرحدوں کی پرواہ نہیں کرتا، سو اس وقت اگر یہ وائرس یہاں پہ سرکولیٹ کر رہا ہے اور تو اس سے پوری دنیا کو بھی خطرہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ دنیا کے بہت سارے ایسے ممالک جن کے گورننس، جن کی اکانومی، جن کے باقی حالات بہت زیادہ خراب ہیں، انہوں نے اگر اس کو کنٹرول کر لیے تو ہمارے اتنے وسائل، اتنا بڑا ملک، اتنی جو ہیومن ریسورس ہے، کیپیسٹی ہے، سکلز ہیں، سب کچھ ہے، تو ہمیں اس کو کنٹرول کرنا چاہیے اور کرنا پڑے گا۔ ایز آئی سیڈ کہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک گھر میں ایک بچے کو اگر وائرس ہے یا وہ انفیکٹ ہوا ہے تو وہ اصل میں پورے محلے کے لیے اور پورے شہر کے لیے خطرے کا باعث ہے۔ سو اٹس ناؤ اے پبلک آرڈر ایشو ایز ویل۔ جی، تو سختی ہوگی انشاءاللہ۔ سر، عالمی سطح پہ ہمیں کس قسم کے خطرات کے سامنا کرنا پڑے گا، ہم کنٹرول نہ کر پائیں؟ ہمیں فی الحال تو کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بیکاز تمام جو عالمی ادارے ہیں، ممالک ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ اس میں شریک ہیں۔ لیکن اس بات کو پہلے بھی یہ ہو چکا ہے، 2-3 سال پہلے آپ کے علم میں ہوگا کہ ٹریول ریسٹرکشنز لگ سکتی ہیں، آتے جاتے ویکسینیشن کے قطرے پلانا وہ بذات خود ایک زحمت کا باعث ہے۔ سو وہ چیزیں جو ہے وہ تکالیف کا سامنا ہم کر سکتے ہیں اگر ہم نے اس کو کنٹرول نہ کیا۔ یہاں سے کچھ طرف کر جی سر، یہ بتائیے گا کہ 2 سال جو ہے فری پولیو جو ہے قرار دیا گیا بلوچستان کو، اس کے بعد اچانک 27 کیسز سامنے آئے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پولیو کے طرف سے جو اعلیٰ افسران ہیں ان کے خلاف کوئی غفلت کی کارروائی نہیں ہوئی، نہ ہی ان کو سامنے لایا گیا، نہ ہی آپ لوگوں کی طرف سے کوئی تحقیقات کی گئی۔ صرف جو نچلے سطح پر جو ہے بتایا گیا کہ فیک مارکنگ جو ہے قرار دے کر اس کے بعد جو ہے تمام معاملہ جو ہے بند کر دیا گیا۔ اس سے جگ رسائی ہو رہی ہے پاکستان کی، صوبے کی، اور یہاں پر جو عالمی ڈونرز ہیں انہوں نے بھی جو ہے اب بتایا جا رہا ہے کہ منہ پھیر لیا ہے، انہوں نے بھی فنڈنگ سے کہ یہاں پر آپ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ چلیں، آپ لوگوں کی طرف سے اعلیٰ افسران کی طرف سے کوئی ذمہ دار قرار نہیں دیا گیا اس معاملے میں؟ کویسچن تھوڑا سا لوڈڈ ہے، لیکن اس میں کچھ فیکٹس ٹھیک کر لیں۔ جگہ سائی بالکل نہیں ہوئی، نہ ہی کسی عالمی ادارے نے، نہ ہی کسی ملک نے اس پہ ہمیں یہ کہا ہے کہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے۔ یہ ایک فنومینا ہے اور اس میں ضروری نہیں کہ انسانی کوتاہی جو ہے اس کی وجہ سے یہ سرکولیشن جو ہے وہ دوبارہ آئی ہے۔ سرکولیشن صرف بلوچستان میں نہیں آئی، کیسز جو ہیں وہ خیبر پختونخوا میں بھی رپورٹ ہوئے ہیں، سندھ میں بھی رپورٹ ہوئے ہیں، کات پنجاب میں بھی رپورٹ ہوا ہے۔ سو یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے لوگ جو ہیں اس کے ذمہ دار وہ سستی کا شکار ہو گیا، کچھ ہو گیا، اس وجہ سے یہ دوبارہ آیا۔ لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ جیسے ہی آیا ہے تو اس دفعہ جو رسپانس ہے وہ مہینوں کے اندر رسپانس آیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ نومبر کے بعد کیس بھی کوئی نہیں آیا، اور ہمارے جو لاسٹ 3 کیمپینز ہیں ان کی کوالٹی جو ہے وہ بتدریج بہتر ہوتی جا رہی ہے۔ بلکہ کچھ ہمارے بلاکس ایسے ہیں جو پہلی دفعہ پچھلے 6-7 سال میں ان تھریش ہولڈس کو انہوں نے کراس کیا ہے، جو کہ ایک منیمم سٹینڈرڈز ہیں ہمارے مانیٹرنگ کے اور کوالٹی کے۔ سو تمام ٹیمیں محنت کر رہی ہیں۔ یہ ایک مشکل کام ہے، ہر 1.5-2 مہینے بعد پورے بلوچستان میں نکلنا، گھر گھر جانا، اس طرح سمجھے کہ ہر 2-2.5 مہینے بعد ایک مردم شماری کی ایکسرسائز دوبارہ ہو رہی ہے۔ سو ان کی تعریف بھی کرنی چاہیے، ان ٹیموں کی، ان کا حوصلہ بھی بڑھانا چاہیے، اور میرا خیال ہے، ایم ویری کانفیڈنٹ کہ انشاءاللہ اس دفعہ جب یہ سرکولیشن ہم نے روکی تو دس ول بی دا لاسٹ ٹائم۔ پولیو کے پھیلاؤ میں سیوریج کا بڑا رول ہے، کوئٹہ کے سیوریج کی حالت سب کو معلوم ہے، اس کے اوپر آپ کیا؟ دیکھیں، سیوریج جو ہے وہ اس کو سیپریٹ ہی رکھیں تو اچھا ہے، بیکاز
ہمارے بلوچستان میں تو خاص طور پر جس طرح آپ نے کہا کوئٹہ یہاں کا سب سے ترقی یافتہ شہر ہے. سیوریج میں دو چیزیں ہیں. ایک تو اس میں وہ جو انوائرمنٹل سیمپلز ہم چیک کرتے ہیں, بٹ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو پھیلاؤ ہے وہ یہ سیوریج میں اس کا ایک میجر ایشو ہے. یہ ایک ریکمنڈیشن ہمیں ملی ہے, بٹ اگر ہم نے سیوریج کو اس کے ساتھ جوڑ دیا تو سیوریج کا نظام تو شاید ہم 4-5 سال میں ٹھیک نہ کر پائیں پورے صوبے میں. آہستہ آہستہ ہوگا. لوکل گورنمنٹس کو ہم وسائل دیں گے, وہ بنائیں گے, تو اس کو ہم اس سے الگ ہی رکھنا چاہتے ہیں. صاحب یہ بتائیے گا جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں بہت زیادہ ایسے کیسز آ رہے ہیں, ماضی میں بھی ہم نے دیکھا, آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئٹہ اور سب بلوچستان, وائے بلوچستان اور وائے بلوچستان کے حوالے سے قلعہ عبداللہ. دیکھیں, ایک تو یہ کہ میں نے کہا کہ یہ سرحدوں کو نہیں مانتا وائرس, تو یہاں پہ ہم بہت بھی کوشش کر لیں, کبھی کبھی افغانستان کی سائڈ سے سرکولیشن آ جاتی ہے, سو وہ ہمارا چیلنج موجود ہے. قلعہ عبداللہ میں شروع میں جو ہے وہ ریفیوزلس تھیں, اور ہمارے ایک مینجمنٹ کے ایشو تھے, جس کی وجہ سے ہماری آؤٹ ریچ, ہم وہاں پہنچ نہیں پا رہے تھے ہمارے پولیو ورکرز. اب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ قلعہ عبداللہ مکمل ایکسیسیبل ہے, 100% آؤٹ ریچ ہے. نہ صرف قلعہ عبداللہ بلکہ چمن بھی تھوڑا بہت ایشو تھا, یوب میں بھی تھا. تو وہ سارے مسئلے ہم نے حل کر لیے, اور اس وقت 100% علاقہ ہمارا ایکسیسیبل بھی ہے, اور ہماری ٹیمیں وہاں پہ جا بھی رہی ہیں. تھینک یو ویری مچ, شکریہ.